غنی مشہور تھے، عثمان غنی، اتنی دولت کہ دولت شمار ہی نہیں ہوتی تھی، اتنی دولت، اور سخی، سخاوت اتنی تھی، اسلام لانے سے پہلے بھی سخی اور اسلام لانے کے بعد بھی سخی، اتنی سخاوت کہ آدمی ان کی سیرت بڑے حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی سخاوت کرتے تھے۔ تو ذی-النورین ایک وجہ یہ لکھی ہے، دوسری وجہ ذی-النورین کی لکھی ہے کہ دو نوروں والے، علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جامع القرآن، قرآن کی تدوین کرنے والے، قرآن کو جمع کرنے والے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تو اس وقت کسی پتھر پر لکھ لیتے، کسی چمڑے پر لکھ لیتے، کھجوروں کے پتوں پر لکھ لیتے، اسی طرح لکھتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ عمل نہیں ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان تمام نسخوں کو، تمام قرآن مجید کی آیاتوں کو، سورتوں کو جمع کر کے لکھا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صوبے میں قرآن مجید کے کئی نسخے بھیج دیے، جو بھی صوبے بنے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے، تو انہوں نے وہاں یہ نسخے بھیج دیے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کی تدوین جمع جو ہوا ہے یہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوا ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ عادت مبارک تھی حضرت عثمان غنی کی عبادت کی، کہ جب رات کو قیام اللیل کرتے، رات کو قیام کرتے، نفل پڑھتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، تو پہلی رکعت میں حضرت عثمان غنی پورا قرآن مجید ختم کرتے۔ یہ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ایک تو قرآن مجید انہوں نے جمع کیا، یہ بھی نور، اور رات کا قیام بھی نور، یہ 2 نور جو جب ملے تو اس لیے آپ کا لقب جو ہے ذی-النورین بن گیا، یہ ذی-النورین ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تیسری وجہ لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں ایک کنواں تھا یہودی کے پاس، بئر روما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس کنویں کو خریدے گا اس کی جنت کا ٹکٹ میری جیب میں ہے۔ اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو بھی اس کنویں کو خریدے گا اس کی جنت کا ٹکٹ میری جیب میں ہے۔ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جب عثمان غنی نے سنا کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس یہودی کے پاس چلے گئے جو اس کنویں کا مالک تھا، اس سے جا کر کہا کہ بھی اس کو بیچتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بیچتا۔ آپ نے فرمایا کہ منہ مانگی قیمت، تو اس نے کہا کہ میں 3000 درہم میں دوں گا۔ تو اس وقت اس کنویں کی قیمت جو تھی تقریباً 500 سے 600 درہم لکھی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں 3000 درہم لوں گا۔ تو آپ نے 3000 درہم نکال کر اس کو دے دیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ عثمان، میں نے سنا تھا تو بڑا تاجر ہے، بین الاقوامی تو تاجر ہے، کہ تجارت کرتا ہے، آج تجھے کیا ہو گیا کہ یہ 500-600 کی اس کی ساری قیمت؟ تو میں نے ویسے کہہ دیا کہ 3000، تو نے 3000 مجھے نکال کر دے دیے، کوئی بحث نہیں کی، اس کی قیمت میں کوئی جھگڑا نہیں کیا، پیسے مجھے دے دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات پیسوں کی نہیں ہے، بات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان کیے ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے کہ اپنا سودا یہ ہوا کہ ایک دن تمہارا، ایک دن ہمارا، ایک دن تم پانی بھرو گے، ایک دن جو ہے ہم بھریں گے، اس کا 3000۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھے آج قیمت مانگنی ہی نہیں آئی، یہ دیکھ میری جیب میں 40,000 درہم ہیں، 40,000 درہم میں لے کر آیا تھا، آج تو 40,000 درہم بھی مانگتا تو میں دے دیتے، یہ کنواں خرید لیتا۔ تو کنواں خریدا، آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں نے وہ کنواں خرید لیا، ایک دن یہودیوں کا ہے، ایک دن جو ہے مسلمانوں کا ہے۔ تو عثمان غنی نے اعلان کر دیا کہ جو بھی پانی بھرنا چاہے، مسلمان بھرے، یہودی بھرے، عیسائی، غیر مسلم، کوئی بھی بھرے، کوئی قیمت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، مفت میں پانی جو ہے بھرے۔ تو مسلمان بھی بھرتے تھے پانی،
غیر مسلم بھی بھرتے تھے، وہ 2 دن کا پانی بھر بھر کر رکھ دیتے تھے۔ جب اس یہودی کی بکری ختم ہو گئی تو اس نے دوسرا حصہ بھی دے دیا، اس کو بھی حضرت عثمان غنی نے خرید لیا۔ ایک تو جنت کی ٹکٹ یہ ہو گئی، دوسرا غزوہ تبوک کے موقع پر جیش الاسرا جسے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ پیسے جمع کرو، تبوک جانا ہے، بڑا سفر ہے، کتنے دن کی مسافت ہے، وہاں جا کر یہودیوں سے لڑنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنی حسب توفیق استطاعت پیسے جمع کرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکثر سنتے ہیں کہ پورا گھر کا سامان دے دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا سامان دے دیا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دل کھول کر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا 100 اونٹ یا 100 گھوڑے وہ بھی میرے ذمے، 100 مجاہدین جو ہیں اس کا سامان بھی میرے ذمے، گھوڑے ہیں اس کی زین، مجاہدین کا سامان، وہ جیکٹ زیرہ جسے کہتے ہیں، خود تلوار نیزہ، یہ سارا جتنا بھی ہے مجاہد کا جتنا بھی سامان ہے وہ سارا میرے ذمے 100۔ مال تھوڑا جمع ہوا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا، تو عثمان غنی روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے چوتھی دفعہ فرمایا تو میرا دل پھٹنے لگا، میرا سینہ پھٹنے لگا۔ عثمان، آقا علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، تو خاموش بیٹھا ہے۔ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بس آپ اعلان نہ کریں، 1000 اونٹ اور مجاہدین کا خرچہ میرے ذمہ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 800 مجاہدین اور 800 سواروں میں پیسے تھے، باقی عثمان غنی کے گھر پیسے نہیں تھے۔ تو عثمان غنی خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہ قرضہ لے کر 1000 مجاہدین اور 1000 سواریاں آقا علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کر دی، اور جو گھر پہ پیسے تھے، اشرفیاں تھے، دینار تھے، درہم تھے، آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہیں، یہ اشرفیاں لے کر بعض روایت میں لکھا ہے کہ آستینوں میں چھپی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں رکھ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، آقا علیہ السلام بڑی خوشی سے، بڑے جو ہے راحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اٹھا کر، ان پیسوں کو اٹھا کر اس طرح الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان کوئی عمل کرے نہ کرے، عثمان جنتی ہے، عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے سکتا، عثمان جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح الٹ پلٹ بھی کر رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت بھی دے رہے ہیں۔ ادھر کنویں کی جنت کی بشارت، ادھر غزوہ تبوک والی جنت کی بشارت آقا علیہ السلام نے دی، تو ان دو بشارتوں کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اتنی سخاوت